بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے۔ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے: سبحان اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں اور تعریفوں سمیت۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3879۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتے: ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخش دی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3880۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3881۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے: ترجمہ: اللہ، صرف اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3882۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یوں کہتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو کہے تو یہی ثواب ہوگا اور صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی کو حواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس نے حواب میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح مذکورہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عیاش سچ کہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3867۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو جائے تو کہو: ترجمہ: اے اللہ، ہم نے تیری توفیق سے صبح کی اور تیری عنایت سے شام کی، اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے مریں گے۔ اور جب شام ہو جائے تو کہو: ترجمہ: یا اللہ، ہم نے تیری عنایت سے شام کی اور تیری توفیق سے صبح کی، اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے مریں گے اور تیری طرف ہی واپس جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3868۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسنون طلاق کے بارے میں فرمایا، عورت کو ہر طہر میں ایک طلاق دے، جب تیسری بار طہر آئے تو اسے آخری طلاق دے دے، اس کے بعد وہ ایک حیض عدت گزارے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2021۔